بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال: قلت بلى. قال: طول الصمت وحسن الخلق والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ عمل مختصر ہو اور اس کا ثواب بہت سارا ہو، عمل کرنے میں آسان ہو اور ثواب اس کا بہت ہو۔ کل ترازو کے تول میں میرا وہ عمل وزنی عمل ہو، اور بعض اوقات تو یہ بھی انسانی خواہش ہوتی ہے کہ جو میں عمل کے اعتبار سے کروں، جو میں نیکی کروں، اس طرح کی نیکی کوئی اور نہ کر سکے، اس درجے کی نیکی کوئی اور نہ کر سکے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ جو خواہشات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا نصیحت طلب کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف صحابہ کے مختلف مزاج ہے۔ ایک صحابی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، حضور سے شکار کے مسئلے ہی پوچھتے ہر وقت، جب بھی پوچھا۔ دوسرے صحابی ہے وہ خود کہتے ہیں میں نے حضور سے جب بھی پوچھا، میں نے حضور سے فتنے کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ کون کون سے فتنے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کون کون سے فتنے اس امت میں پیدا ہوں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پچھلی روایت میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود وصیت اور نصیحت طلب کی، تو یہاں پر بھی اسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرمایا: ابو ذر الا ادلک علی خصلتین، الا ادلک علی خصلتین، میں تمہیں دو عادتیں، دو عمل، دو باتیں نہ بتلاؤں؟ ہما اخف علی الظہر، وہ نیکیاں، وہ کام، وہ عمل ایسے ہیں جو کمر پر آسان ہے، یعنی کوئی زیادہ وزنی، کوئی زیادہ مشقت والا عمل، کوئی زیادہ وقت اس پر نہیں لگتا، آسان سے کام ہے، لیکن وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، لیکن جب کل قیامت کے دن عمل کا وزن ہوگا تو ان اعمال کا وزن بہت بڑا وزن ہوگا اور بہت ثقیل عمل ہوں گے، ثابت ہوں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا جی بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو عمل بتلائے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتلایا، دو عمل جو کرنے میں آسان، وزن میں بہت وزنی، ایک ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول الصمت، خاموشی اختیار کرو، خاموش رہا کرو، فضول باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے، گپے لگانے سے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ ہے وحسن الخلق، اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے بھی روایت گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بڑی تاکید فرمائی اپنی امت کو، اور صرف تاکید نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا سب سے بڑا وصف قرآن نے بیان کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسری بات حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا۔ ابو ذر، صرف یہ نہیں کہ یہ عمل ہے، عمل پر ثواب ملے گا، بلکہ جس کی زندگی میں یہ دو اعمال آ گئے، جس کی زندگی میں یہ دو باتیں آ گئی، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا، مخلوقات نے ان دو کاموں کے مثل کسی کام پر عمل نہیں کیا، یعنی جس کی زندگی میں یہ دو کام آ گئے، طول الصمت اور حسن اخلاق، تو باقی جو اس پر عمل کرتا جائے گا اس کی زندگی میں تو یہ عمل آ گیا، لیکن نیکی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اور کل قیامت والے دن اجر ملنے کے اعتبار سے ان دو عملوں کا کوئی اور عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری اور آپ کی کوشش ہو، کوئی دونوں اتنے مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کی طرف توجہ دیں
जब भी फजूल गुफ्तगू शुरू हो मैं ये हदीस जहन में ले आऊँ कि हुजूर ने फरमाया भाई खामोश रहना बहुत बड़ा अमल है। हम तो अमल उसको कहते हैं जो करने का काम हो, बाज़ औक़ात किसी चीज़ को छोड़ना वो भी बहुत बड़ा अमल बन जाता है। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक की ताकीद फरमाई है कि ये अमल ऐसा अमल है जो कल क़यामत के दिन जब इंसान के आमाल वज़न होंगे तो सबसे ज़्यादा जो वज़नी अमल होगा इंसान का वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, बाकी लोग दूसरे अमाल में लगे, बाकी लोग दूसरी नेकियां कमाई कर रहे हैं, बाकी लोग जो नफल नवाफिल और उस तरफ लगे हुए हैं, लेकिन ये जो दो आमाल है नफल नवाफिल और ये जो नफली इबादत है वो इन दो का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी फ़र्ज़ वो तो फ़र्ज़ है मेरे और आपके ऊपर, उसकी तो अदायगी करनी है, नहीं करेंगे तो उसके बारे में पूछ होगी। यानी वो आमाल जो इंसान नफली दर्जे में करता है, जो इंसान के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ का दर्जा नहीं है, लेकिन इंसान चाहता है कि मेरे आमाल नामे में अमल ज़्यादा हो जाए, मेरे आमाल नामे में नेकियां ज़्यादा हो जाए और कल क़यामत के दिन मेरे नेकियों वाला पलड़ा जो है वो झुक जाए, वो भारी हो जाए और मेरे बारे में कामयाबी का फ़ैसला हो जाए। तो ये दो चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में लेके आए, एक है तूल समत है और दूसरा है हुस्नुल खुल्क। कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए।